الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے نبی بھیجے اور سبھی کے پاس الگ الگ ہنر تھا۔ کوئی ماہر فلکیات تھے تو کوئی ماہر جادوگر، تو کوئی ایسے بھی تھے جو مردے کو زندہ کر دیتے تھے، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام ماہر فلکیات۔ ان کے دور میں بچہ بھی ماہر فلکیات تھا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ جاؤ اور اس زمین کو الٹ دو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کیوں یا اللہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس زمین کے انسان اب میری قدرت میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام زمین پر ایک بزرگ کی شکل میں ایک بچے کے پاس آئے۔ بچہ ان پڑھ تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہاں بہت سے لوگ ماہر فلکیات ہیں، تو تم بھی ماہر فلکیات ہوں گے؟ اس بچے نے کہا ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا تو بتاؤ ابھی جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس بچے نے لکڑی زمین پر گھماتے ہوئے کہا پہلے آسمان پر نہیں ہے، دوسرے آسمان پر نہیں ہے، تیسرے آسمان پر نہیں ہے، چوتھے آسمان پر نہیں ہے، پانچویں آسمان پر نہیں ہے، چھٹے آسمان پر نہیں ہے، ساتویں آسمان پر نہیں ہے، پانی میں نہیں ہے، خشکی میں نہیں ہے۔ تو اس بچے نے جبریل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا تو آپ جبریل امین ہو یا میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے بہترین یعنی معلم بنا کر بھیجا، اور آپ کے صحابہ طالب علم یعنی علم کے طلبگار، دونوں جہاں کے سردار کے طالب علم۔ کیا خوبصورت کلام آیا جب میرے نبی پیدا ہوئے۔ آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیش کی معرفت دو، اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے یوسف کا حسن جمال دو، اسے موسیٰ کا جاگ و جلال دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اصحاب کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئی وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ تیرے سینے میں دل، دل میں قرآن ہے، تیرے سینے میں دل، دل میں قرآن ہے، اے نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے۔ خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا ہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت کہ ہم اس نبی کو بیان کریں جس کی تعریف میں اللہ نے سارا قرآن اتار دیا۔ جنہوں نے عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ صرف آپ ہی کی نہیں، آپ کے صحابہ کی بھی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہے وہ کیا کیا صفات والے ہیں۔ پھر آپ کے گھر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف کر رہا ہے کہ اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی کوئی عورت ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے جینے کا طریقہ سکھایا، انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ میرے نبی کی زندگی کا نمونہ بہترین نمونہ ہے۔ اگر میرے نبی کی زندگی سے بہتر زندگی کسی کی ہوتی تو اللہ اپنے نبی اپنے حبیب کو دیتا۔ میرے نبی کی سنتیں بہترین سنتیں ہیں۔ ہمیں تو سنتیں چھوڑتے وقت شرم آنی چاہیے، لیکن ہم تو سنتیں اپناتے وقت شرماتے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں جو اللہ نے ہمیں اس امت میں بنایا کہ وقت کے نبی بھی چاہتے ہیں محمد کی امت بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے مقام پر ہوں گے اور اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے سر کے اوپر لہرا رہا ہوگا۔ ساری دنیا کے لوگ انبیاء تک تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی محمد کی امت سے ہوتے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے فرمایا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، موسیٰ کو کلیم بنا دیا، داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کر دی اور عیسیٰ کے لیے مردے زندے کر دیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، کیا ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا نہیں کی؟ آپ نے فرمایا کیا یا اللہ؟ اللہ نے کہا اللہ ذکرت الا ذکرت مئی، قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑ گیا، جہاں لا الہ الا اللہ گونجے گا محمد رسول اللہ ساتھ گونجے گا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔